السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، سامعین اعظام، اسلامی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور عزیز بچوں، الجامعہ الرحمانیہ کے اس حسین اور خوبصورت احاطے میں دین رحمت کانفرنس کے نام سے جو اجلاس 14 نومبر 2023 میں منعقد ہوئی ہے اور آپ حضرات کی جس میں حاضری ہو رہی ہے، یقیناً میرے لیے بڑی مسرت اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور معزز علماء کرام کو دیکھ کر اور آپ حضرات کے ان پرنور اور چمکدار روشن چہروں کو دیکھ کر میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی خدمت میں بار بار حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ اس مجلس کو اور اس محفل کو، جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اور جو یہ آوازیں سن رہے ہیں، اللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اس حال میں اٹھیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں دین اسلام دین رحمت ہے،
اس موضوع پر مجھے حکم ہوا ہے گفتگو کرنے کا، اور اس زاویے سے اور اس موضوع کے اوپر میں انشاءاللہ حضرات سے گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں۔ ذرا پیچھے آواز بہت آ رہی ہے، ان لوگوں کو خاموش رہنے کو بولیں یا تو چپ رہیں۔ آپ حضرات جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے کرسیاں خالی ہیں، تشریف رکھیں، کیونکہ یہ محفل کوئی مشاعرہ یا کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دینی اجلاس ہے، اور دینی اجلاس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلسیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلسوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں، سکونت اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، اور جب محفل کا خاتمہ ہوتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے، اے لوگوں اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور یہ مجلسیں بار بار نہیں ہوتی، ہمیشہ نہیں ہوتی، بڑی مشقتوں اور بڑی پریشانیوں اور بڑے اخراجات کے بعد ایسی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں باہر سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں اس مدرسے کے بانی مبانی، ہمارے اور آپ کے عزیز دوست اور بھائی فضیلت الشیخ عمر فاروق مدنی صاحب، جو آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو شاید ان کو بہت زیادہ مسرت ہوتی، خوشی ہوتی آپ حضرات کو دیکھ کر، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ باوجود اس کے ان کے احباب، ان کے اخوان، ان کے مدرسین، ادارے کے ذمہ داران، صدر سے لے کر کے اور دیگر جتنے بھی اس ادارے کو اپنے وقت سے، اپنے خون اور پسینے سے سینچ رہے ہیں، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ رحمانیہ کو صرف اس خطے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے قرب و جوار اور ہندوستان کے لیے ایک مشعل بنائے، ایک منارہ علم بنائے، ایک نور بنائے، ہدایت کا، جو اس علاقے کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو، پورے بھارت کو علم کی روشنی پھیلانے کی اسے توفیق عطا فرمایا اور لوگوں کو اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی یہ دیکھ کر، اور پھر جب میں حاضر ہوا تھوڑی دیر کے بعد ماشاءاللہ اللہ کے بارگاہ میں قربانیوں کا بھی ایک منظر میں نے سنا پیش ہو رہا تھا۔ لوگ جوک در جوک اپنے جیبوں سے اللہ کی راہ میں اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں اور دیگر قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، پیسوں کی بھی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، سب کے صدقے اور خیرات کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کے بدلے میں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ اسلام کے سائے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ورنہ اسی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے بد نصیب ہیں جو اسلام کی دولت سے محروم ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اسلام میں جگہ عطا فرمائی۔ اسلام نہیں ہوتا تو یہ دنیا حیوانیت زدہ تھی، حیوانیت کا شکار تھی یہ دنیا، اور اسلام کو افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے
ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ہم نے اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں. اللہ کی قسم اگر ہم صحیح اور پکے مسلمان بن جاتے تو آج پوری دنیا میں ہمارا بول بالا ہوتا. ہم نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن ہمارے دلوں سے ہمارے دماغ سے شیطان کی جو گمراہیت ہے وہ ہمارے دلوں اور دماغ سے بہرحال نہیں گئی. دیکھیے بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے, میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو رہا ہوں, بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں. سکون ذہنی طور پہ نہیں ملے گا تو مشکل ہے. نہیں بیٹھنے کی بات نہیں ہے مولانا, بہت یہ آوازیں یہ چیزیں سے بولا نہیں جاتا. ہاں نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میں بنیادی طور پر یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ لے کے جائیں یہاں سے, اور میری آوازیں جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس آواز کے اندر تاثیر عطا فرمائے اور میں ان کے دلوں تک پہنچ سکوں, ان کے دماغوں پر اور ان کے دلوں پر کچھ لکھ سکوں. میں اسلام 3 چیزوں کا نام ہے مکمل طریقے سے. میں ارکان کی بات نہیں کر رہا, ایمان کے ستون کی بات نہیں کر رہا. مجموعی طور پر اگر اسلام کو دیکھا جائے تو 3 چیزوں کا نام ہے اسلام. عقیدہ, دوسرا عمل, اور تیسرا اخلاق. 3 حصوں میں اسلام, یہ اسلام کا پورا ٹوٹل مجموعہ ہے. اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو اپنائے اور اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے, ضروری ہے کہ اس کا وہ ایمان اور اس کا وہ عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو, ٹھوس ہو, اس کے اندر کسی چیز کی کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو. ایمان ٹھوس ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے, اس میں کسی چیز کی لچک نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے معاملات ہیں اسلام کے اندر, جو احکامات ہیں, ان احکام میں اسلام نے لچک دی ہے, اور یہ اسلام کی رحمت ہے. دین اسلام کی یہ برکت ہے کہ اس میں لچک ہے. اس میں آپ کو چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو اللہ کے دین کی یہ رحمت اور برکت ہے کہ آپ 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت میں مکمل کر سکتے ہیں. آپ پڑھیں گے 2 رکعت, لیکن اجر آپ کو اللہ رب العزت 4 رکعتوں کی دے گا. یہ رحمت ہے اسلام کی. یہ چھوٹ دی ہے, لچک ہے کہ آپ عصر کے ساتھ ظہر کو پڑھ لیں یا ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ لیں اگر آپ سفر میں ہیں, یہاں تک کہ اگر آپ بیمار بھی ہیں. چھوٹ دی ہے اسلام نے کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے, نماز کا ٹائم ہوا ہے, تو آپ تیمم کر لیں مٹی سے. لچک ہے اس کے اندر. لچک ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں, حالت سفر میں ہیں, تو رمضان کا روزہ آپ کے لیے معاف ہے. لچک ہے اس میں. اس میں لچک ہے, اور یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں, مال نہیں ہے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے. یہ بھی رحمت ہے دین کی کہ اس نے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا مکلف بھی نہیں بنایا کہ آپ جائیں اور محنت اور مشقت کریں اور اتنے پیسے جمع کریں اور آپ زبردستی زکوٰۃ ادا کریں. اس کا بھی پابند اسلام نے ہم کو نہیں بنایا. یہ اللہ کے دین کی برکت ہی تو ہے کہ ہر سال کسی کے اوپر حج کو فرض نہیں قرار دیا گیا, بلکہ عمر میں, زندگی میں 1 بار حج کو فرض قرار دیا. یہ لچک ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کرسی کے اوپر پڑھ لیں بیٹھ کر کے, اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھ لیں, لیٹ کر جس کروٹ بھی ہو اس کروٹ میں پڑھ لیں. ایون قبلے کی طرف بھی اگر آپ رخ کرنے کا آپ کو کی طاقت نہیں ہے تو آپ کا رخ جس طرف بھی ہو آپ نماز ادا کریں. یہ لچک ہے, یہ رحمت ہے. اس میں اسلام نے آپ کو لچک دی ہے. لیکن عقیدہ
ईमान, इससे कभी इस्लाम ने समझौता नहीं किया है। ईमान ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें लचक नहीं। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम अहमद के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमी सफर कर रहे थे। एक मक्खी की वजह से एक आदमी जन्नत में चला गया और एक मक्खी की वजह से एक आदमी जहन्नम में चला गया। सहाबा हैरान और शर्त थे कि यार ये कैसे हो सकता है, मक्खी की वजह से जन्नत और मक्खी की वजह से जहन्नम, ऐसा कैसे? तो इसकी तफसील पूछी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हुआ? तो आपने फरमाया कि दो आदमी सफर कर रहे थे, एक बस्ती से उनका गुजर हुआ, वहां उस बस्ती के लोगों ने कुछ पत्थर उखाड़ा या कुछ रखे हुए थे जिसकी वो परस्तिश करते थे। कोई भी आदमी उस बस्ती से गुजरता तो वो उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाने की उससे दरखास्त करते, नहीं मानता तो उसको मारते और पीटते भी थे और जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़ावे चढ़वाते थे। तो वो दोनों मुसाफिर उधर से गुजरे तो उन लोगों ने उन दोनों को पकड़ा और कहा हमारे इस बुत के ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ाओ, तब तुम्हें हम आगे जाने देंगे। उन्होंने कहा हम मुसाफिर आदमी, हमारे पास कुछ भी नहीं। कहा नहीं, तुमको चढ़ाना ही पड़ेगा। कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर चढ़ाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए। चढ़ावा चढ़ाना समझते हो ना? है हाँ, तबर्रुक, नजराने, चढ़ावे जो चढ़ाते हैं। बदकिस्मती से कि हमारे मुसलमानों में भी ये आ गया है। बहरहाल अल्लाह हिदायत अता फरमाए लोगों। तो उधर से गुजरा, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मक्खी ही मार के चढ़ा दो, मक्खी मार के चढ़ा। अब एक आदमी अपनी जान बचाने के खौफ से और कहा अगर न चढ़ाए, कहा नहीं चढ़ाओगे तो तुमको कत्ल कर देंगे। उसने मक्खी मारी और मक्खी मार करके उसके ऊपर चढ़ा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फखल्लू सबीलो, तो लोगों ने उसे छोड़ दिया कि हाँ तुम जाओ। और दूसरा जो था उसको तू भी अपने साथी की तरह तू भी मक्खी मार के चढ़ा दे। उसने कहा मैं मक्खियों की नहीं मारता, ना मैं चढ़ाऊंगा। कहा फिर तुझे कत्ल कर देंगे। उसने कहा मुझे कत्ल भी कर दो, अल्लाह के सिवा मैं किसी की नजरो नियाज नहीं करता। फकतलूहु, पहले शख्स ने मक्खी मार के चढ़ाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फखल्लू सबीलहु फदखल अन्नार, उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसकी जान बख्श दी, लेकिन वो गया जहन्नम में। और दूसरे ने कहा नहीं चढ़ाएंगे, फकतलूहु, तो इसको कत्ल कर दिया, फदखल जन्नह, तो ये जन्नत में दाखिल हो गया। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम कि अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह के नाम के चढ़ावे, मोहतरम मक्खी भी मार के चढ़ाओ तो भी याद रखो जहन्नम के शिकार होंगे। चाहे जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यह है इस्लाम। इस्लाम के अंदर, अकीदे के अंदर, तौहीद के अंदर कोई कमी, कोई लचक अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की पूरी जिंदगी हमारे पास पूरा नमूना है। आप देखिए क्या क्या मजालिम, क्या क्या जुल्म, क्या क्या मुसीबतें इसी दीन इस्लाम के लिए, इसी अकीदे की हिफाजत के लिए क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त किया। अगर तो यह है अकीदा, ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बुखार आ गया तो चलो मौलवी साहब से तावीज ले लो, किसी को जुकाम हो गया तो चलो फलाने से गंडे बंधवा लो, तबीयत खराब होगी बजाय हॉस्पिटल जाने के, बजाय डॉक्टर से काम कर लेने के चले गए जनाबे अली। पाखंडी जो बैठे हुए हैं आज तावीज और गंडे पलीते करने वाले, सबसे बड़े ज़नाकार खबीस ये होते हैं पलीतों के नाम पर। ये हमारी माएँ बहनें बेटियां सुन रही, अल्लाह इन्हें हिदायत फरमाए। सुनो, अपने अकीदे को मजबूत रखो। अल्लाह के सिवा किसी के सामने, अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपने दामन को न फैला। तावीज, गंडे, पलीते ये तमाम सब हराम भी हैं
اور اس کے اندر بہت سارے امور شرکیہ بھی ہیں. آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلق بشیء فقد وکل الیہ. جو آدمی کسی چیز کے اوپر کوئی چیز جب کوئی آدمی لٹکائے تو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تعویذ گنڈے اللہ کی ضمانت اور اللہ کی حفاظت سے وہ دور ہو جاتا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, ٹھوس ہونا چاہیے, اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مصیبت کے اندر پکارنا, اللہ کے سوا کسی کو آواز دینا اپنی مدد کے لیے, اللہ کے سوا کسی سے فریاد کرنا, اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا. ایون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل کشا, حاجت روا اور سمجھنا اور ان کو پکارنا اپنی مدد کے لیے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا شرک ہے. اور ایسا بندہ مشرک ہوتا ہے, ایسا بندہ مشرک ہوتا ہے, چاہے کہ وہ مومن ہو. اس لیے اللہ سے ڈریے, کوئی قیامت کے دن آپ کو بچانے والا نہیں آئے گا. عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط بنانے کی دعوت دی ہے لوگوں. اور اس کے بعد یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے آپ کا عمل پاک و صاف ہونا چاہیے بدعات سے, خرافات سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے, اور سب سے بہترین تعلیم اور سب سے بہترین رہنمائی اور سب سے بہترین گائیڈنس حضرت محمد الرسول اللہ, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اپنے اعمال کو ہر بدعات اور خرافات سے پاک کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع بناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں نجات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی میں اللہ کی رضا ہے, خوشنودی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ضرور کرو, لیکن نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے دعویٰ کرو. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے سے جنت نہیں ملے گی, اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاؤ, بدعات کرو, خرافات کرو, یہ اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے. یاد رکھو, نبی کی سنتوں کی پیروی کرو, اپنے بال بچوں کو بتاؤ, نبی کی سنتوں سے محبت سکھاؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کر لیتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں, آپ کا عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا روزہ, آپ کی نماز, آپ کے حج, آپ کے اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کی شادی, آپ کے بیواہ, آپ کے معاملات, آپ کے تمام امور دنیا, امور دینیا, سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اور کس طرح سے, جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے تو آپ کی سنتوں سے آپ کو پیار تھا, محبت کرتے تھے آپ کی سنتوں سے, آپ ان کو لگاؤ تھا. ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا, آپ نے اس کو کہا اے فلاں بیٹھ جا. وہ صحابی رسول ابھی مسجد کے دروازے پہ ہی کھڑے تھے, انہی جوتوں کے اندر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, انہوں نے کہا میں نے تم کو تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا, میں نے تو فلاں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا, تم کیوں وہاں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے کان میں آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. میں نے سوچا اگر قدم اٹھے گا تو مسجد نبوی نہیں بلکہ جہنم کی طرف اٹھے گا, کیونکہ نبی کا حکم ہے بیٹھ جاؤ, میں وہی بیٹھ گیا. یہ ہے اطاعت, یہ ہے جذبہ اور یہ ہے محبت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے, اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, بہرحال آپ کا عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, ورنہ بدعات یاد رکھو نجات نہیں دلوا سکتے. بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے، ایجاد کرے، تو وہ مردود ہے، وہ آدمی بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے۔ بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں، عوام بیچارے ان کو کہتے ہیں یہ مائک میں بولنا بھی بدعت ہے، جناب علی یہ مسجد بنانا بھی بدعت ہے، مدرسہ بنانا بھی بدعت ہے، فلانا کرنا بھی بدعت ہے، جوتا پہننا بھی بدعت، ٹوپی پہننا بھی بدعت، بہت ساری چیزیں ایسی کہ بدعت بدعت بدعت، ہر چیز کو آپ بدعت کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تم بھی بدعت ہو، کیونکہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنے مرضی سے یہ بدعت کی تعریفیں کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ، پتہ نہیں کس شیطان نے یہ تعلیم دے دی اور یہ سبق پڑھا دیا کہ نبی کے زمانے میں جو نہ ہو وہ بدعت۔ ایسے احمقوں بتاؤ، ایسے جاہلوں کو بتاؤ، ایسے گمراہ گروں کو بتاؤ کہ بدعت دین میں لائی ہوئی، دین جو نبی نے دیا ہے، اس دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرنا وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر نئی چیز جو دین میں بڑھائی جائے گجائے جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کوئی مولوی مولانا آپ کی قبر میں جانے والا نہیں، کوئی مفتی کوئی علامہ آپ کی قبر میں جانے والا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے آپ مرو گے، آپ کو نہلا دھلا کر قبر میں اکیلے چھڑایا جائے گا، نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ نہ مستاد نہ پیر نہ مرشد، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دینا پڑے گا۔ اس دن کا خیال کیجیے آپ بہرحال، اور اس کے بعد آپ کا عمل سنت کے مطابق ہونا، جتنا اللہ کے نبی نے کیا اتنا کرو، جتنا جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو، جیسے ایمان کا حکم دیا ویسے ایمان، جیسے آپ نے شادی بیاہ کری ویسے ہی کرو، جیسے آپ دنیا میں رہتے تھے اسی طرح سے آپ کو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی طرح سے کریں۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ کے معاملات اور آپ کے اخلاق نبی کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تفصیلات ہیں، بہرحال تفصیلات ہیں اس کی۔ آج ہم ہر معاملے میں پیچھے، اپنے ایمان کے اندر بھی پیچھے کمزور، اپنے عمل کے اندر بھی کمزور، اور اپنے اخلاق کا تو کیا کہنے، معاملات تو غیر قوموں سے بھی بدتر ہمارے ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ چوری، دھوکہ دھڑی، فریب، جھوٹ، مکر، عیاری، غیبت، چغلی، بد اخلاقی، کسی کا مال غبن کرنا، کسی کے مال ناجائز طریقے پہ قبضہ کرنا، کسی کی زمین اور جائیداد قبضہ کرنا، یہ تمام سب چیزیں بالکل من و سلوہ کی طرح، مٹھائیوں کی طرح، بتاچوں کی طرح عام ہو چکی۔ لوگ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، لوگوں کے ہاں یہ بہت معمولی چیز بن گئی ہے کہ ہم کسی کی زمین اور جائیداد غصب کریں۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت بھی زمین جھوٹے طریقے سے، غلط طریقے سے، کھیت ہو کہ گھر ہو، کوئی بھی پراپرٹی، ایک بالشت بھی اگر کسی نے ناجائز طریقے سے قبضہ کی ہوئی ہے جھوٹ بول کر، قیامت کے دن ان ساتوں زمینوں کو اپنے کندھوں پہ لاد کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسے حاضر ہونا پڑے گا۔ ہمارا ایمان تو ہے، عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو ایمان ہونا چاہیے، یقین وہ ہم کو نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو آج ہم کسی غیر کی، اپنے بھائی کی یا کسی بھی غیر کی زمین کو ناجائز طریقے پہ قبضہ نہ کرتے، لیکن آج اللہ کی قسم ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کا پابند کہنے والے محترم، آج غیروں کی جائیدادوں اور زمینوں کو غصب کرتے ہیں۔ یہ کھیتوں کے اندر جو میڈیں بچتی ہیں نا، میڈ، اس کو بھی پھاڑوں سے چھانٹ کر اپنے کھیتوں میں داخل کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حاضر کرنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ۔ نہ نماز، دیکھو نماز، روزے، حج، زکات یہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اگر کسی کا حق آپ نے مارا ہے تو اللہ نہیں معاف کرے گا اسے، اللہ نہیں معاف کرے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔
جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا. اس سے معافی، اور معافی اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کا غبن کر لیا اور پھر حج کرنے چلے گئے اور وہاں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، چلا رہے اللہ توبہ کرتا ہوں. نہ، معافی یہ ہے کہ جو آپ نے لیا ہے اس بندے کو وہ مال واپس کیجئے، وہ زمین، وہ پراپرٹی، وہ پیسہ، وہ روپیہ جو بھی لیا ہے آپ نے اسے واپس کیجئے، تب یہ معاف. ہمارے معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں. دین اسلام کا ہم کو ذرا بھی پاس نہیں، مکمل دین ہمارے یہاں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اسلامی قلعے اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ یہاں دین سکھایا جائے، اسلام سکھایا جائے. دیار کفر ہے، اس دیار کفر میں، کفر کی اس بستی میں جہاں ہر طرف لوٹ ہے، کذوٹ ہے، یہاں حکومت سب کچھ پورا آوے کا آوا کالا ہے، ایسے ماحول میں ایسی چمچماتا ہوا یہ چراغ، یہ ادارے اسلامی ادارے جو قائم ہوئے ہیں، یہ آپ کے رحم و کرم، اللہ کے بعد آپ کے رحم و کرم پر، آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داریاں ہیں کہ تاکہ اسلام کی رمق، اسلام کی روشنی ان لوگوں تک پہنچے جو جن کو گمراہیت میں جھکیلنے کی مکمل طریقے سے سر سے پیر تک، حکومت سے لے کر کے نیچے طبقے تک سب کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ چراغ ہے ایک اسلام کا جو آدھیوں کے زد کے اوپر جلایا گیا ہے. اس چراغ کو تیل دینا اور اس چراغ کو روشن رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ احباب، اس بستی کے وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے چراغ ایک جگہ نہیں پورے اس علاقے میں نے سنے. ماشاءاللہ جس طرف نکل جائیے مدرسے ہیں، وہ فلاں مدرسہ مولانا نے قائم کیا، فلاں مدرسہ مولانا نے قائم کیا. الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. بہت سارے لوگ اس کو عیب بیان کرتے ہیں کہ یہ عیب ہے، چندے کر کے. چندے کریں نہیں کریں تو کہاں سے لائیں گے وہ اپنے پیسے سے؟ کہاں سے چلے گئے گا؟ آپ کے بچوں کو تعلیم چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے، آپ کے بچوں کو سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے، تربیت چاہیے. لڑکیاں ہیں، بچے، جب یہ پورا مسلم علاقہ ہے ٹوٹل، تو ظاہر ہے کہ ایسے بچوں کو کیسے پڑھائی ہوگی؟ گورنمنٹ تو اتنی توجہ نہیں دیتی، یہ بھی، اور خاص طور سے مسلم اداروں کو کون پوچھتا ہے؟ ہمارے کچھ احباب اس علاقے سے جب بنگلور گئے تو وہاں پر اتفاق سے ایک سال میں خطبے کے لیے موجود تھا. وہاں پتہ چلا کچھ لوگ رو پڑے، کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پر ہمارے ساتھ انتہائی بدسلوکی ہوتی ہے اور ذمہ داران کچھ نالاخی کرتے ہیں اور بدزبانیاں بھی کرتے ہیں، ہم کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں چلے آتے ہیں یہ لوگ کہاں سے، بہار سے، کہاں جھارکھنڈ سے، کہاں سے چندہ کرنے، پتہ نہیں مدرسہ کی نہیں. جب میں نے یہ سنا تو دوسرے دن خطبے میں جب جمعہ آیا تو میں نے خطبے میں نے اہل بنگلور کو نصیحت کی اور میں نے ان کو جھاڑا بھی. میں نے کہا اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسے دیے، تو آپ اپنے شہر میں بیٹھے ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں کیا ہوتا ہے. ہم جیسے فقیروں سے پوچھو جو لمبے لمبے سفر کر کے گلیوں کوچوں میں جاتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. مسلمانوں کی ایک غیر معمولی تعداد، بستیوں کی بستیاں جہاں جہل ہے، جہاں غربت ہے، جہاں افلاس ہے، جہاں حکومتیں بھی ان کو کوئی ہیلپ مدد نہیں کر پاتی جتنی کہ ان کو ضرورت ہے، جہاں دین سے بیزاریوں کے درس اور سبق ہوتے ہیں، جہاں اسکول کالجز کی مدارس نہیں ہیں. قرآن کی حفاظت کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا، دین کا تحفظ، دین سکھانا، یہ کہاں سے ہوگا؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے ان کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ اور انتہائی حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کیجیے. آپ ان کی مدد کیجیے، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے تو دیجیے، نہیں تو اپنی زبانوں کو لگام دیجیے. گنہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے، آپ کی گرفت ہوگی. ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں میں یہ باتیں، اس طرح کی باتیں ہوئی، جن کو نہیں معلوم ہے وہ اس طرح کی بکواس کر لیتے ہیں. لیکن یہ کوئی بری بات نہیں، الحمدللہ. اور ادارے ہونے چاہیے، لڑکیوں کے اور اسکولز ہونے چاہیے، اور تمام مدرسوں کا وفاق ہونا چاہیے، باہمی اتحاد ہونا چاہیے. لڑکیوں کے اداروں کو باقاعدہ اس کے اندر گورنمنٹ کے سلیبس بھی پڑھانے چاہیے، دینی سلیبس بھی، دنیاوی سلیبس بھی پڑھا کر کے ان بچوں کو آگے جہاں حافظ بنے، جہاں عالم بنے، آپ کے اس جامعہ رحمانیہ سے اور اس جیسے دیگر اداروں سے ہماری بہنیں بیٹیاں وہاں کمپیوٹر بھی سیکھیں، سائنس بھی سیکھیں، وہاں جنرل نالج بھی ہو، وہاں بیرسٹر بھی بنے، وہاں لائر بھی بنے، وہاں جناب علی جرنلسٹ بھی بنے، جرنلسٹ بھی بنے، وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں چارٹرڈ سی اے بھی بنے. ہر فیلڈ کے اندر میں اترنے کی ضرورت ہے. آج اپنے وطن کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی ضرورت ہے، صرف سیاسی میدان میں نہیں بلکہ علمی میدان میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. الحمدللہ بہار ایک بڑا ہی مشہور اسٹیٹ اور بڑا ہی ہرا بھرا اسٹیٹ، بلکہ آئی پی ایس اور دیگر جو
ऑफिसरान हैं ज्यादातर आपको बिहार ही के पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिलेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स। ये बड़ी सरखेज जमीन है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में बिहार के लोगों का हाल है। हर फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अहले बिहार मौजूद हैं, झारखंड मौजूद हैं, ये इलाके के लोग मौजूद हैं। इसलिए इस बात की जरूरत है कि आप हर मैदान में आगे आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी दें। लायर, हर घर से लायर पैदा होना चाहिए, हर घर में लायर होना चाहिए, बैरिस्टर होने चाहिए, हर घर में मुस्लिम बच्चे जो है क्या कहते हैं सीए होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर होने चाहिए, सिविल इंजीनियर। लड़कियों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। तालीम के मैदान में हम आगे बढ़ेंगे, अपने मुल्क की खिदमत होगी, वतन की खिदमत होगी और दीन इस्लाम की भी खिदमत होगी। और इसी तरह से अगर हम जहालत के अंधेरों में कामत कोइयां मारते रहेंगे, ना खुदा ही मिला, ना रिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हमें अल्लाह से करीब होना है, अल्लाह से नजदीक होना है, अपने इस दीन इस्लाम को सबसे पहले समझना है। इस्लाम के अलावा कहीं कोई इज्जत नहीं है, याद रखो। इस्लाम को छोड़कर अगर तुम कहीं इज्जत हासिल करना चाहो, रब्बे काबा की कसम है तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। ला इज्जत इल्ला फिल इस्लाम, इस्लाम के अलावा में कहीं कोई इज्जत नहीं। इसलिए इस्लाम को समझो, अपने इस दीन इस्लाम की हकीकत को समझो, शिर्क और खुराफात से दूर रहो, आल औलाद को बचाओ, दुआ करो, अपनी आल औलाद को भी बचाओ शिर्क से, अपने अहले करिया को, महल्ले वालों को भी और शहर बस्ती वालों को बताओ शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है। शयातीन चारों तरफ फैले हुए हैं जो इस्लाम का नाम लेकर कुफ्र और शिर्क फैला रहे हैं, बिदात और खुराफात फैला रहे हैं, उम्मत को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सही तौर पर सही दीन और सही इस्लाम बताएं। इंशाअल्लाह तबारक तआला, वादा करो इंशाअल्लाह तबारक तआला। और इस तरह के इदारे हर जगह कायम होने चाहिए, हर जगह, हर बस्ती के अंदर कायम होने चाहिए, और सबका बाहमी इज्जत के साथ मशवरे होने चाहिए, और आगे मिलजुल करके। हमसे कुछ देर पहले मैं तकरीर सुना था, कोई मोहतरम तकरीर कर रहे थे कि जंजीर बांध करके चलो, वोट देने के लिए सिर्फ नहीं, हर मैदान में हाथों की जंजीर बांध कर मुत्तहिद होकर के दीन को भी, वतन के लिए भी, सबके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, हमको भी, आपको, सबको भी। बहरहाल अपने मामलात को, अपने अखलाक की जुबान को, अपने अमल को, अपने किरदार को कुरान और सुन्नत के साके में ढालने की जरूरत है। अपने बीवी बच्चों को एहतराम, तालीम, तरबियत दो। यही दीन रहमत की, यही दीन है, यही इस्लाम है, और इस इस्लाम के दाई बनो। पूरी दुनिया के अंदर आपको देख करके लोग इस्लाम को समझें, आपको देख करके इस्लाम से नफरत ना हो लोगों को कि जनाब ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये झूठ बोलता है, ये मुसलमान है, ये चोरी करते हैं, ये मुसलमान है, ये शराब पीता है, मुसलमान है, ये गंदगी फैलाता है, मुसलमान है। मुसलमान गंदा नहीं होता, मुसलमान चोर नहीं होता, मुसलमान शराबी नहीं होता, मुसलमान ज़िनाकार जानी नहीं होता, मुसलमान बदकार नहीं होता, मुसलमान मुशरिक नहीं होता, मुसलमान मोमिन मुवाहिद होता है। उसका दीन दीन इस्लाम है, सलामती का दीन है, रहमतों का दीन है, प्यार और शफकत और मोहब्बत का दीन है। इस बस्ती के अंदर हमारी जिम्मेदारियां पूरे भारत के अंदर डबल हो जाती हैं। मुस्लिम मुल्कों के अंदर जी लेना, नमाज पढ़ लेना कोई कमाल नहीं है। मौलाना अब्दुल जलील साहब जानते हैं, गली गली में, हर जगह, महल्ले महल्ले में मस्जिदें, वहां नमाज पढ़ लेना, पांचों खतजान की आवाजें सुन लेना, वहां एक इस्लामी माहौल में नमाज पढ़ लेना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि जहां अजान की आवाज ना आए वहां आप अजान दे रहे हैं और वहां पांचों वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। खुद का जायजा लीजिए कि हम इस नमाज की हिफाजत कहां तक कर रहे हैं। अगर हम नमाज की हिफाजत नहीं करेंगे, अपने दीन की हिफाजत नहीं करेंगे, तो अल्लाह हमारे जानों की, हमारे मालों की हिफाजत क्यों करेगा? क्यों करेगा? किस बेस पर करेगा? अरे ये तो उसकी रहीमी है, ये उसकी करीमी है, उसकी शफकत है, उसकी मोहब्बत है कि वो हमें कम से कम खाने पीने के लिए रिस्क दे रहा है, इस जमीन पर चलने के लिए अल्लाह हमें ताकत दे रहा है, और ये वो अरहमुर राहिमीन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अदल और इंसाफ पर आ जाए तो किसी काफिर को एक गिलास पानी भी नसीब ना हो। ये अल्लाह की करीमी है, रहीमी है कि अहले तौहीद के बदले में सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और जनाब अली मस्तियां उड़ा रहे हैं। वरना इस दुनिया की हकीकत अल्लाह की नजर में, याद रखो, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। ये पतंगे उड़ रहे हैं ना, पतंगे, इस पर के बराबर भी इस दुनिया की हकीकत
कोई वक़्त अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नहीं है। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया को बाकी रखा, क्यों? अहले तौहीद मौजूद है, अल्लाह का नाम लेने वाले मौजूद हैं, और जब तक ये रहेंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी। हमारी वजह से सब दुनिया कायम है, हमारी वजह से ये सूरज है और चाँद, हमारी वजह से ये ज़मीन और आसमान है। याद रखिए, जिस दिन मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह का नाम लेवा ख़त्म, उस दिन क़यामत आ जाएगी और ये पूरी दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी, मिटा दी जाएगी। ये बात आपको दुनिया वालों को बतानी है, लेकिन आप कैसे बताएंगे जब आपको खुद पता नहीं है कि हमारा दीन इस्लाम क्या है, हमारे नबी कौन हैं, हमारा कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है, हमारा अकीदा हमसे क्या चाहता है। हम खुद उन्हीं के लय में लय मिला करके जब दुनिया वालों के साथ चलेंगे तो कहाँ? तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अजीज़ान गिराम, उठिए और आप अपने दीन को समझिए, पढ़िए, पढ़ाइए, लोगों तक इस इल्म को पहुँचाइए और ख़ुद भी सीखिए, सिखाइए और बुराइयों से और दीगर तमाम चीज़ों से दूर रहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको कहने और सुनने से नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बारे इलाहा हमारे आल औलाद की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा और दुआत की हिफाजत फरमाए, हमारे इस्लाम और मुसलमानों की और हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हर चीज़ की दुख, हर चीज़ परेशानियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको निजात अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी रोज़ियों में बरकत दे, हमारी आल औलाद में बरकत दे। बातें बहुत हैं कहने की, लेकिन बहरहाल फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हाजिर होंगे। लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम ये दुआ करें कि अल्लाह इस तरह की मजलिसें हमें हर जगह बार बार बपा करने की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग कहते हैं कि कुरानी आयत के जरिए